جب مسٹر ہیمفر اور لارنس آف عربیہ کے جاسوس عرب کرنے کی سازش کر رہے تھے تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے. ادھر ہمارے حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے. انہی دنوں کا مرثیہ پڑا ہے. دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. کافروں کی مسلم آئین کا بھی نظارہ کر اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ. چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کباب. سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. وہ دن بھی ہم نے دیکھے. لے گئے تسلیس کے فرزند میرا سے خلیل. ہم نے وہ دن بھی دیکھے. اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے. ہم نے بدترین دن دیکھے ہیں اور یہ حالات آئے ہیں امت مسلمہ کے. ہم نے لٹتے ہوئے اندلس کی کہانیاں بھی پڑھی. ہم نے بیت الحمراء پر جو ہے وہ انگریزوں کو بنگڑا ڈالتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہم نے مسجد قرطبہ کو جو ہے وہ گھوڑوں کا استبل بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے. بڑے بدنصیب دن ہمارے اوپر آئے ہیں اور یہ 2-4 اشروں کے اندر تو جو حالات ہیں وہ انتہائی بدترین ہیں. لیکن میں کہانی سنا رہا ہوں اپنے کمزور ترین دور کی، جب سلطنت عثمانیہ نہ ہونے کے برابر تھی. سلطان عبد الحمید کا زمانہ ہے اور انگلینڈ کے اندر ایک فلم توہین رسالت پہ بنتی ہے. اس کمزور حالات کے اندر جبکہ جینے کی راہ تلاش کر رہے تھے یہ لوگ، سلطان عبد الحمید فوجی لباس پہن کر ہاتھ میں تلوار تھام کے میدان میں آ جاتا ہے. اتنے بدنصیب دن تھے. اس وقت ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے، لیکن آج 56-57 اسلامی ممالک اور جو اس وقت حال ہو رہا ہے اس سے پہلے کی کوئی مثال نہیں. 56-57 اسلامی ملکوں نے ڈھب کا ایک زوردار بیان بھی نہیں دیا حکمرانوں کی جانب. OIC ایک مردہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہا ہے. شاید ہمارے حکمران سمجھتے ہیں. میں نے کل بھی کسی موقع پہ کہا تھا، کل قیامت کے دن آمنہ کے لال نے پوچھ لیا میری توہین ہوتی تھی اور تیرے ہاتھ میں وزارت کا قلم دان تھا، تو ایک ڈھب کا بیان بھی نہ دے سکا، تو گنبد خضرا کے مکین کے سامنے کیا جواب دے گا؟ ماں فاطمہ نے پوچھ لیا میرے پاپا کی توہین ہوئی تھی اور تیری زندگی بے ترتیب نہیں ہوئی تھی، تو کیا جواب دے گا؟ ان لوگوں کو غلط فہمی ہوگی لوگوں کا ہجوم دیکھ کر کے، اور جو مزید پکے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قوم بے غیرت ہے. یہ قوم بے غیرت نہیں ہے. حضور سے وفا کے رشتے کو نبھانا جانتی. وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے غازی علم الدین کو جنم دیا تھا. وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے عامر چیمہ کو جنم دیا تھا. غلط فہمی ہو گئی اور مغرب نے بھی حکمرانوں کے روپ میں مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا. ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں، ہر شے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتے ہیں. ہم ہر شے ہر دکھ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب وارنے پہ آئے تو سب نبی کے نام پہ وار کے پھر بھی کہتے حق ادا نہیں ہوا. بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہان. PTA کا ڈائریکٹر دلائل دے رہا ہے پاکستان کا امیج خراب ہوگا. میں نے اسی دن گجرانوالہ کے روڈ پہ کہا تھا، میں کس امیج کی بات کرتے ہو؟ گینگ ریپ والے امیج کی بات کرتے ہو؟ جس میں بچیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اس امیج کی بات کرتے ہو؟ جس میں منڈیاں مچھلی بازار بنی ہوئی ہیں اس امیج کی بات کرتے ہو؟ کل عورتیں ایک دوسرے کے بال جو ہے وہ توڑ رہی تھی اور ایک دوسرے کو تماچے لگا رہی تھی اسمبلی کے اندر، اس امیج کی بات کرتے ہو؟ شاہی قلعے کے اندر ایک وزیر ایک عورت سے تھپڑ کھاتا ہے، اس بغیر امیج کی بات کرتے ہو؟ ایک عالی نصب شخص کا چہرہ فضا میں گھومتا ہے کہ علی جناب کا بھی نشہ نہیں اترا اس لیے ابھی نیچے نہیں چہرہ اترے گا، اس سمجھ کی بات کرتے ہو؟ تمہارے کمروں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور خالی شراب کی بوتلیں جو نکلتی ہیں اور سبھی پہ ان کو صاف کرتا ہے، بغیر تو اس سمجھ کی بات کرتے ہو؟ ہمارا امیج محمد عربی کے دم سے ہے، ہمارا سب کچھ حضور ہے. لوگ تو آکسیجن سے جیتے ہیں اور ہم سانس بش کے رسول سے لیتے ہیں. حضور کے نام سے ہم جیتے ہیں، حضور کے نام سے مرتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. بہت چیزیں ہم نے برداشت کی، بہت کچھ ہم نے برداشت کیا. ہمارے ساتھ ان 2-4 اشروں میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا ہے. ہمیں اپنی کہانی بھولی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. اگر اس کو برداشت کر دیں تو میرے پلے رہتا ہی کچھ نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی آبرو پر 100 جان سے قربان ہونے کا عہد. لبیک یا رسول اللہ مارچ
8 فروری بروز اتوار صبح 9 بجے تا 4 بجے سپہر آغاز مزار غازی عامر چیمہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ساروں کی چیمہ، اختتام مزار غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور، زیر قیادت پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی زیدہ مجدہ امیر اعلیٰ ادارۃ المصطفیٰ پاکستان من جانب ادارۃ المصطفیٰ پاکستان العقاب انٹرنیشنل۔ آپ کو جو کال دی گئی اس میں بھرپور شامل ہوں، لوگوں کو ترغیب دیں اور اس کو جو ہے وہ بہت بڑے سائز کے اندر جلوسوں کو منعقد کرے تاکہ مغرب کو پیغام جائے کہ یہ تھکے ہوئے، ماندے ہوئے، ہارے ہوئے، یہ جو ہے وہ معاشی بحرانوں کے پسے ہوئے لوگ جب بھی اپنے من کا سودا کرتے ہیں تو بازار مصطفیٰ میں ہی کرتے ہیں، ان کو پیغام جائے اور ہماری نسلوں کے اندر بھی یہ جذبے جاگے، اپنے بچوں کو بھی انگلیوں سے لا کر کے جو ہے وہ ان جلوسوں کے اندر لے کر کے آئیں اور اس سعادت مندی کے سفر کے اندر ان کو بھی شامل رکھیں تاکہ ان کے اندر بھی یہ جذبے بیدار ہوں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔